صاحب یہ سب سے پہلے میں چاہ رہا ہوں کہ یہ جو معاملہ ہے کہ سیاستدان اب اپنے مسائل حل کرنے کے لیے بجائے اس کے کہ سیاست کریں، لوگوں کے پاس جائیں، ایک مڈ سلنگنگ ہے، اداروں پر بات ہو رہی ہے، اور یہ آڈیوز، بیان حلفی اور ججز کی یہ ویڈیوز، یہ آپ کس طرح سے اس کو دیکھتے ہیں؟ اور کیا یہ کسی انجام تک اس مقدمے کو، اس تنازع کو کہیں پہنچایا جا سکتا ہے عدالتی احکامات کے ذریعے یا عدالتی فیصلوں کے ذریعے؟ دیکھیے، یہ بڑے افسوسناک بات ہے، جتنی بھی ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے اور جس قسم کے معاملات سامنے آ رہے ہیں، جس کے جیسے بیانات آ رہے ہیں، جو آڈیو سامنے آئی ہیں، میرے نزدیک جہاں ایک ہمارے سابقہ چیف جسٹس کا معاملہ سامنے آیا ہے، وہ بڑی ایک سیریس نیچر کا معاملہ ہے، کیونکہ اس میں ہمارے عدالتی نظام پر سوال اٹھتے ہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو آڈیو ہے، اس کے بارے میں کوئی پراپر انکوائری ہونی چاہیے، جوڈیشل انکوائری ہونی چاہیے، سپریم کورٹ کو نوٹس لے کر اس کی انکوائری کرانی چاہیے، تاکہ پتہ چلے کہ یہ فیک ہے، یہ ریئل ہے، اس کا کیا کانٹیکسٹ تھا، بجائے اس کے کہ یہ افواہیں چلتی رہے، مڈ سلنگنگ ہوتی رہے، عدلیہ کا وقار کم ہوتا رہے۔ ان چیزوں کو ایک طرف سیٹل کرنے کے لیے اگر اس کی پراپر جوڈیشل انکوائری ہو جائے، ٹیکنیکل ایکسپرٹس کے ذریعے اس بات کا فیصلہ ہو سکے کہ آیا یہ جینون ویڈیو ہے، یہ اسی طرح سے مختلف جگہ سے اٹھا کے اکٹھی کر کے ایک ویڈیو بنا دی گئی ہے، ایک آڈیو بنا دی گئی ہے، تو یہ ہونا ضروری ہے۔ اس کا جو سب سے اہم کانٹیکسٹ ہے وہ انڈیپینڈنس آف جوڈیشری ہے، عدلیہ کی آزادی کا مسئلہ ہے کہ آیا آزاد عدلیہ ہے یا عدلیہ پابند ہے، کسی کے کہنے پہ کام کرتی ہے، کیونکہ جیسے پچھلے دنوں چیف جسٹس صاحب نے ایک تقریب میں کہا، جی ہم پر کوئی دباؤ نہیں ہے، ہم کسی سے ڈکٹیشن نہیں لیتے، ہم آزاد ہیں۔ بہرحال اس کے اوپر بہت سے سوالات اٹھتے جا رہے ہیں، اور جو کچھ ہم حقیقت میں دیکھ رہے ہیں وہ اس بات کا غمازی نہیں کرتا کہ یہ بالکل آزادانہ طور پر عدلیہ کچھ عرصے سے کام کر رہی ہے، اس میں بہت سارے انفلوئنسز ہمیں نظر آتے ہیں۔ تو ان ساری باتوں کو وضاحت کرنے کے لیے، اور کم از کم جو آڈیو ہمارے سابقہ چیف جسٹس کے حوالے سے نکلی ہے، اس پر ایک قسم کا پبلک کا کانفیڈنس بحال کرنے کے لیے میں سمجھتا ہوں انکوائری ضروری ہے۔ اچھا حامد خان صاحب، یہ پاکستان کا میڈیا دکھا چکا ہے، ان کی تقاریر تھی مختلف جگہوں سے، کلپس ہیں میرے پاس بھی، وہ ساری اس کی جو پریپریشن ہے وہ بنی ہوئی ہے، اور جو عام ایکسپرٹس جو ہیں، یعنی جو انڈیپینڈنٹ ایکسپرٹس ہیں، انہوں نے جو اس کے حوالے سے بتایا، یہ بالکل ایک پیورلی فیبریکیٹڈ یہ آڈیو ہے، اس کے ماخذ کا نہیں پتہ کہ یہ آڈیو کس نے ریلیز کی ہے۔ جیسے ارشد ملک صاحب کی جو ویڈیو تھی، اس کو آفیشیلی کوئی ماننے کے لیے تیار نہیں تھا، تو پھر میں نے ایک آپ کو اسی طرح کی آڈیو ایک نواز شریف صاحب کی سنوائی ہے کہ یہ بن رہی ہے۔ آپ سمجھتے ہیں کہ اگر کوئی اس طرح کی آڈیو جس کا نظر آ رہا ہے کہ کلپس بنائے گئے ہیں، اس پر بھی ایک پوری جوڈیشل انکوائری کر دی جائے اور عدلیہ کو اس پہ ایک سوالیہ نشان کھڑا کر دیا جائے، کیونکہ یہ تو ایک مخصوص گروپ ہے جو تنقید کا نشانہ بنا رہا ہے عدلیہ کو، کیونکہ نواز شریف صاحب اس کا پولیٹیکل بینیفٹ لینا چاہتے ہیں۔ کہیں پر نون لیگ نے آفیشیلی اس کو اون نہیں کیا، جس طرح ارشد ملک صاحب کی ویڈیو کو اون نہیں کیا تھا اور اس کا کوئی فرینزک نہیں ہونے دیا گیا، اس کو کہا کہ ہمارے پاس اصل کاپی نہیں ہے، تو لگتا نہیں ہے یہ ایک پروپیگنڈا ہے۔ اور اگر اس میں مزید آپ ایک انکوائری شروع کریں گے تو جو لوگ اس ویڈیو آڈیو کو لے کے آئے ہیں، آپ ان کا مقصد پورا کریں گے اور پاکستان کی عدلیہ پر سوالات آپ خود بھی پھر ان میں شامل ہو جائیں گے اٹھانے والوں میں۔ دیکھیے، اس کے دونوں پہلو ہو سکتے ہیں۔ ایک پہلو تو آپ نے بتا دیا کہ اس سے تشہیر ہوگی اور اس سے ان لوگوں کا، ان قوتوں کو فائدہ ہو سکتا ہے جو کہ عدلیہ کی اس وقت عدلیہ کے خلاف یا عدلیہ کی جو نام ہے اس کو کسی نہ کسی طرح سے بدنام کرنے کی کوشش ہو رہی ہے۔
وہ ایک تو یہ ایلیمنٹ ہے. لیکن بات یہ ہے کہ اب یہ معاملات تو جس کو انگریزی میں کہتے ہیں کیٹ از آؤٹ آف دی بیگ, مطلب یہ چیز نکل آئی ہے, اس پر بحث شروع ہو گئی ہے, سارے ملک میں بحث ہو رہی ہے. اس کو ایک طرف کسی نہ اس سلسلے کو لگنا چاہیے, اور اگر یہ ہی ایکسپرٹ سمجھتے ہیں اور اس کا پراپر اگر آڈٹ ہوتا ہے, یہ پراپرلی اس کو ایکسپرٹس کے ذریعے پتہ کیا جاتا ہے, فورنزک ہوتا ہے, تو یہ بات ایک طرف سیٹل ہونی چاہیے کہ اس میں سچائی ہے کہ نہیں, کیا یہ بات درست ہے. یہ اس قسم کی آڈیوز, اور پھر اس میں اس کے ساتھ کنیکٹڈ میٹر بھی آ گیا ہے. جو ایک فارمر چیف جج تھا گلگت بلتستان کا, اس نے بھی کوئی ایفیڈیوٹ دے دیا ہوا ہے فارمر چیف جسٹس کے خلاف. میں سمجھتا ہوں یہ اس کی وجہ سے کافی عدلیہ کی ساکھ پر برا اثر پڑا ہے. اس کو بحال کرنے کے لیے ضروری ہے کہ اس معاملے میں کوئی نہ کوئی پراپر انکوائری ہو کر اور کوئی نہ کوئی واضح رپورٹ آ جائے, تاکہ یہ مزید بحث جو چل رہی ہے اور اس میں جو کنٹروورسی آپ کے سامنے بڑھتی جا رہی ہے اس کو ایک طرف رکھا جا سکے, تاکہ کل کو جو عدالتی معاملات میں بھی اگر اس کو استعمال کرنا ہے اس کا بھی ایک واضح ایویڈنشری ویلیو کی طور پہ استعمال اس کا ہو سکے. اس وقت اس حالت میں تو ایک صرف الزامات ہی ہے نا کہ یہ ویڈیو ہے, وہ کہتے ہیں غلط ہے, وہ کہتے ہیں جعلی ہے, یہ ساری چیز ہے. لیکن ایک دفعہ اگر اس کا پراپر فورنزک ہو گیا انکوائری کے بعد, ایک نتیجے پہنچ گیا کہ یہ جو بھی ہے آیا جینون ہے یا یہ فیک ہے, اس کا ایک دفعہ کوئی ورڈکٹ آ جاتا ہے, یہ رپورٹ آ جاتی ہے, تو اس سے یہ عدالتی معاملات پر اثر انداز نہیں ہو سکیں گے. اچھا حامد خان صاحب, جب یہ ارشد ملک صاحب کا معاملہ آیا تھا تو سپریم کورٹ آف پاکستان نے کون سی ویڈیو ایڈمیسیبل ہے ایویڈنس کے لیے, کس طرح سے ویڈیو کو بنانا چاہیے, پورا ایک انہوں نے گائیڈ لائنز دی ہیں اپنی کہ جو آڈیو ویڈیو یا جو بھی چیزیں ہیں اگر ان گائیڈ لائنز پر وہ نہیں بنائی گئی ہیں, اس پر پورا نہیں اترتی تو ان کو نہیں ایکسیپٹ کیا, وہ ایڈمیسیبل نہیں ہوں گی. وہ جو ویڈیو تھی اس کے بارے میں بھی جنہوں نے ریلیز کی انہوں نے بھی کہا کہ ہمارے پاس کاپی ہے, ہمارے پاس اوریجنل نہیں ہے. اب یہ جو ایک آڈیو ہے یہ سوشل میڈیا پر ہے, یہ تو ایک بات بڑی آسانی سے کہی جا رہی ہے کہ جی عدلیہ کی ساکھ پر بڑے سوالات اٹھ گئے ہیں. لیکن اگر یہ سب جعلی ہے تو پھر جن لوگوں نے اس کو اون ہی نہیں کر رہا تو آپ سزا کیسے دیں گے؟ اس کا مطلب ہے کوئی بندہ بھی کوئی آڈیو بنا کے پھینک دے تو ہم کہیں ہاں جی وہ ادارہ جو ہے وہ تو بڑا متنازع ہو گیا ہے, اب اس پر انکوائری کریں, آپ دیکھیں یہ اصلی ہے یا نکلی, اور اگر نکلی ہو تو پھر یہ کس نے بنائی, کس کو سزا ملے گی؟ جو اس کو اس وقت اٹھا رہے ہیں کیا ان پر پھر کوئی شک لگے گی؟ کیا کوئی عدالت انہیں سزا دے سکتی ہے کہ کین دے بی ٹیکن ٹو دا ٹاسک؟ کیوں نہیں, بالکل ہونا چاہیے. میں سمجھتا ہوں اس معاملے میں پہلے ہی پیش رفت ہو چکی ہے. اسلام آباد ہائی کورٹ نے وہ جو ایفیڈیوٹ ہے رانا شمیم کا, اس کے اوپر آلریڈی نوٹس لے لیا ہے, بلکہ جس صحافی نے ریلیز کی ہے یا جنہوں نے اس کو منظر عام پر لے کے آئے ہیں ان کو بھی نوٹس دیا ہے, بلکہ نوٹس جو ہے رانا شمیم صاحب کو بھی جا چکا ہے. معاملہ بھی پیرللی چل رہا ہے, تو میں سمجھتا ہوں دونوں معاملات کو ایک وقت میں ایک طرف طے ہو جانا چاہیے تاکہ یہ بحث ختم ہو کہ آیا پیچھے ان فیصلوں کے پیچھے کوئی اور عناصر تھے کہ نہیں, کیا دباؤ تھا کہ نہیں, کیا عدلیہ کسی دباؤ پہ کام کر رہی تھی کہ نہیں. یہ سارے معاملہ ایک طرف سیٹل ہو جانا چاہیے. اگر یہ آڈیو ایک ورڈ میں سے آ جاتی, اس سے پہلے اگر وہ معاملہ رانا شمیم والا معاملہ سامنے نہ ہوتا اور عدالت کا اس میں نوٹس نہ لیا گیا ہوتا تو ہم سمجھ سکتے تھے کہ اس آڈیو کو کوئی اہمیت نہیں دینی چاہیے. لیکن اب تو وہ معاملہ بھی سامنے ہے اور ایک ہائی کورٹ نے اس کا نوٹس بھی لیا ہوا ہے, تو اس کے ساتھ کنکرنٹلی اس کو بھی دیکھ لینے میں کوئی حرج نہیں, تاکہ یہ معاملہ ایک طرف سیٹل تو ہو سکے نا. اچھا خان صاحب, یہ بیان فرمائیے کہ وہ لنڈن میں ایک ایفیڈیوٹ نوٹرائزڈ ہوا ہے, اس کی پاکستان میں کوئی لیگل حیثیت ہے کیا؟ پاکستان میں آپ اس کو ایک ایفیڈیوٹ بھی مان سکتے ہیں؟ وہ سابق جج صاحب وہاں پر گئے, وہاں پر انہوں نے ایفیڈیوٹ کو نوٹرائز کروایا, وہ نواز شریف صاحب سے ملاقاتیں ہیں ان کے وہ بینیفیشری ہیں, ان کے صاحبزادے کو نون لیگ نے اکاموڈیٹ کیا, مکمل طور پر ان کا وہ جو ایک بیک گراؤنڈ ہے وہ ان کا جو نیکسس ہے
وہ شریف خاندان سے بنتا ہے. اور میں اس دن عدالت میں موجود تھا ترمین اللہ صاحب کی, جس میں انہوں نے کہا کہ یہ اس کے کنسیکوینسز ہیں کہ یہ جو نوٹرائز وہاں سے کیا گیا ہے. تھینک یو دوستو اس ویڈیو کو پورا دیکھنے کے لیے. آئی ہوپ آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا ہوگا اینڈ آپ نے لائک بٹن بھی پریس کر لیا ہوگا. اگر نہیں کیا ہے تو ضرور سے کر لیں. اگر آپ ہمارے ساتھ جڑنا چاہتے ہیں تو ایسے ہی انڈیا پاکستان ریلیٹڈ نیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کو ضرور سے سبسکرائب بھی کر لیں تاکہ آپ کو لیٹسٹ اپڈیٹ ملتی رہے. ہمارا موٹیو ہے کہ آپ کو صحیح اور لیٹسٹ جانکاری دی جائے. تو ملتے ہیں آپ سب سے نیکسٹ ویڈیو پہ. تب تک کے لیے جے ہند, جے بھارت.